بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا چھٹا سال تھا کہ قبیلہ قریش کے دو بہادر ترین خلقائے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ تھے، جنہیں ہم عمر اور رضائی بھائی ہونے کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سپاہانہ منجش کے آدمی تھے۔ دن بھر شہر کے باہر جا کر شکار و تفریح میں مصروف رہتے، شام کے وقت واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور سین حرم کی مجلسوں میں بیٹھ کر وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل پیغمبر خدا سے سخت بےہودہ گستاخی پر اتر آیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے تو اس کنیز نے سارا حال من و عن کہہ سنایا۔ حمزہ کی رگوں میں ہاشمی غیرت کے خون نے جوش مارا۔ اسی وقت ابو جہل کی طرف گئے اور اسے اس گستاخی پر جو اس نے شان رسالت میں کی تھی ڈانٹا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ حمزہ گھر آ کر اس سوچ میں پڑ گئے کہ آبائی دین یعنی بت پرستی کو دفتن کس طرح چھوڑوں۔ آخر شبانہ روز کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دین حق پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے سخت دشمن تھے اور ان بے بس مسلمانوں پر جن پر ان کا قابو چلتا تھا بے طرح تشدد کیا کرتے تھے۔ ان کے بعض نزدیکی عزیز جن میں ان کی بہن اور بینوئی بھی شامل تھے مسلمان ہو چکے تھے، اور گھر کی ایک کنیز بھی توحید کا کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ حضرت عمر اس کنیز کو، جس کا نام لبینہ تھا، پوری طرح زد و کوب کرتے تھے، لیکن وہ دین اسلام سے منحرف نہ ہوتی تھی۔ لونڈی کی اس مستقل مزاجی سے برہم ہو کر حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تلوار کمر سے لٹکائی اور رسول خدا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا، عمر کس مہم پر جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، محمد کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ نعیم نے کہا، حضرات پہلے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر اپنی بہن کی گھر کی طرف پلٹے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ مشرق بائی کو، جو سخت مزاج بھی تھا، اور اپنی طرف آتے دیکھ کر بہن نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ عمر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے الجھ پڑے۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی 2-4 رسید کر دی۔ اس پر بہن نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ عمر جو جی میں آئے کر لو، لیکن اب ہم دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ زخمی بہن کو اس حال میں دیکھ کر عمر کی طبیعت کسی قدر نرم ہو گئی۔ کہا، جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھ دیے۔ یہ سورہ حدید کی آیتیں تھیں۔ عمر پڑھنے لگے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عمر جو گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب فاروق میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی جمعیت کو بہت تقویت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے فی الواقعہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ پہلے مسلمان کھلے مقامات پر نماز بھی ادا نہ کر سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کعبہ میں جا کر نماز باجماعت ادا کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔